بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے اجماع، ترکیب، الف نون زائدتان کے حوالے سے بات کی تھی اور جمع کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم وزن فعل، جو آخری سبب ہے غیر منصرف کے اسباب میں سے، اور کچھ غیر منصرف کی بحث سے متعلق کچھ فوائد ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ یہ پچھلے سبق کا خلاصہ ہے، جس میں ہم نے 3 چیزیں دیکھی تھیں: اجماع، جمع اور ترکیب، اور الف نون زائدتان بھی اس میں میرے خیال وہ مسنگ ہو گئی ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں ہم نے اس سے پہلے سبق میں دیکھی ہیں۔ جی، اجماع کے حوالے سے کیا سمجھے تھے؟ جی حالہ خان، اجماع کے حوالے سے ہم نے کیا بات کی تھی؟ اس میں یہ تھا کہ وہ علم ہو، اجمی زمانے میں بھی وہ لفظ جو ہے وہ علم ہی ہو، جی، اس کی یہ شرط تھی۔ اور دوسرا کہ وہ 3 حروف سے زائد ہو، اور اگر 3 حرف والا کوئی لفظ ہے تو اس کا درمیان والا جو لفظ حرف ہے وہ متحرک ہو۔ اس طرح کا جو لفظ جس میں یہ 2 شرطیں بیک وقت پائی جائیں، ایک تو اجمی زبان میں ہی علم ہو، غیر عربی زبان میں بطور علم کے ہی استعمال ہوتا رہا ہو، اور دوسرا اس کا 3 حرف سے زائد ہو، یا 3 حرف سے زائد نہیں ہے تو درمیان والا حرف یعنی 3 حروف پر مشتمل ہے تو درمیان والا حرف متحرک ہو۔ جب یہ بیک وقت 2 شرائط پائی جائیں گی تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ اجماع جو ہے یہ بھی غیر منصرف کا ایک سبب ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ کوئی اور سبب مل جاتا ہے تو پھر یہ لفظ غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ بنیادی طور پہ غیر منصرف کے بارے میں میں نے وضاحت کی تھی کہ غیر منصرف کی جو اصل وجہ ہے وہ ہے ثقل۔ جب تک وہ لفظ میں موجود رہتا ہے، اہل عرب اس میں کوئی نہ کوئی تخفیف، کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ غیر زبان کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ویسے ہی ثقیل ہوتا ہے، اس میں اہل عرب ظاہر تخفیف چاہیں گے، تو اس لیے انہوں نے اس کی شرط لگائی ہے کہ غیر منصرف غیر عربی زبان کا لفظ ہے تو اس میں ایک تو علم ہونا۔ علم کیوں؟ اس لیے کہ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے، جب چینجنگ نہیں کر سکتے تو پھر اس میں تخفیف کی جائے گی۔ علم جو بھی لفظ ہوتا ہے ظاہر نام کو تو نہیں بدلا جا سکتا نا، تو جب علم کو بدلا ہی نہیں جا سکتا تو پھر اہل عرب اس میں ہلکی پھلکی تخفیف کریں گے۔ وہ یہ کریں گے کہ اب 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش نہیں ڈال سکتے اس پہ، اسی طرح سکون کسرہ بھی اس پہ نہیں داخل کر سکتے۔ تو یہ اتنی تخفیف یہ اہل عرب اس میں غیر منصرف میں کرتے ہیں۔ تو پہلے جس کی مثال ہے ابراہیم، اس میں آپ غور کریں، ایک تو یہ غیر عربی لفظ ہے اور غیر عربی زبان میں ہی علم کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، پلس 3 حروف سے زائد ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ اجماع، اور اجماع کے ساتھ ساتھ جو ہے 3 حروف سے زائد ہے، تو یہ غیر منصرف کا کیا بن جائے گا؟ سبب بن جائے گا۔ اچھا، شطر، دوسری مثال کیا ہے جی؟ شطر، یہ قلعے کا نام ہے، اس میں یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، عجمی زبان کا لفظ ہے، غیر عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس میں پہلی شرط بہرحال پائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ قلعے کا نام ہے، لہذا علم ہوا، اور دوسری شرط اس میں یہی ہے کہ 3 حرف پر تو مشتمل ہے، درمیان والا حرف اس کا کیا ہے جی؟ متحرک۔ اگر یہ دونوں میں سے کوئی شرط مسنگ ہے تو پھر ہم اس لفظ کو غیر منصرف نہیں پڑھ سکتے، اس کو بہرحال ہم منصرف پڑھیں گے۔ جیسے اس کی مثال ہے نوح، اب یہ علم تو ہے لیکن علم ہونے کے ساتھ ساتھ نہ تو 3 حروف سے زائد ہے اور نہ ہی درمیان والا حرف متحرک ہے۔ اسی طرح لجام کا لفظ ہے،
اب لجام کا جو لفظ ہے یہ ہے ہی کامن نام، یعنی غیر عربی زبان میں یہ نام نہیں ہے کسی کا، اس لیے اگرچہ یہ 3 حروف سے زائد ہے آپ اس کو بہرحال منصرف پڑھیں گے۔ تو یہ ہم نے پڑھا اجماع کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں جمع کی۔ جمع کے بارے میں ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ جمع کی ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ منتہی الجموع کے وزن پر ہونا چاہیے۔ منتہی الجموع اس کی کتنی شرائط تھیں بھائی، یعنی اس کی کتنی حالتیں تھیں؟ جی اقبال بھائی، منتہی الجموع کی کتنی حالتیں تھیں؟ الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں اور دونوں متحرک ہوں، اس کو اکٹھا لکھ دیتے ہیں، 2 حرف متحرک ہوں۔ اب اس کی مثالیں، ایک مثال تو آپ کی لکھی ہوئی ہے ادھر، مساجد، اس کا وزن بنے گا مفاعل۔ الف جمع کے بعد عین لام 2 حروف ہیں، دونوں متحرک ہیں۔ ایک اور وزن بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے، وہ ہے فواعل۔ اب فواعل جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں، الف جمع کے بعد 2 حروف ہیں اور دونوں متحرک ہیں، ضوارب۔ اسی میں ایک خوارج کا لفظ ہے، خوارج۔ تو چاہے فوائل کا وزن ہو یا پھر مفاعل کا وزن ہو، دونوں پہلی صورت میں، پہلی حالت میں آ رہے ہیں۔ اور دوسری حالت ہم نے پڑھی تھی کہ الف جمع کے بعد ایک حرف مشدد ہو۔ اس کی مثال کیا پڑھی تھی؟ جی جی، جیسے دواب، دواب یہ بھی اصل میں پہلی حالت پر ہی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں تھا دوابیبو۔ جی، تیسری صورت جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی کہ الف جمع کے بعد 3 حروف ہوں اور درمیان والا حرف ساکن ہو۔ اس کی مثال جیسے کیا ہے جی؟ مصابی، جی بالکل، مصابی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح کے الفاظ بھی اہل عرب ان کو مشکل سمجھتے ہیں اور ان میں ہلکی پھلکی آسانی پیدا کرتے ہیں۔ وہ ہلکی پھلکی آسانی کیا پیدا کرتے ہیں جی؟ نہ تو 2 زبر اس پہ لگاتے ہیں، نہ 2 زیریں، اور نہ ہی 2 پیش، اسی کو ہم کہتے ہیں تنوین نہیں آ سکتی۔ اور ایک بات کہ کسرہ، یعنی اس کے نیچے زیر بھی نہیں لگاتے، تو یہ وہ تخفیف کرتے ہیں، اپنے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ ذرا غور کریں، امت ترکیب، تیسرا سوال، اس کے حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ہاں، اس کی ایک عدمی شرط تھی، وہ یہ تھی جمع کے وزن کی کہ جمع منتہی الجموع کا جو وزن ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے آخر میں تا ہو جو وقف کرتے ہوئے ہا بن جائے۔ تو اس کی مثالیں دی تھیں سیاقلہ اور فرازینہ۔ اب یہ دیکھنے کو بظاہر جمع ہے اور منتہی الجموع کے وزن پر ہیں، لیکن آپ ان کو غیر منصرف نہیں پڑھیں گے، یہ منصرف ہی رہیں گے۔ ان کی وجہ یہی ہے کہ ان کے آخر میں تا ہے، جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہ ہا بن جاتی ہے۔ اب اس کی کیا وجہ تھی کہ اس کو ہم کیوں غیر منصرف نہیں پڑھتے اس طرح کے الفاظ کو؟ اس لیے کہ اس میں ہمیں واحد الفاظ مل جاتے ہیں اس وزن میں جن کے آخر میں تا ہوتی ہے، اور تا جو ہے یہ عام طور پر یوں سمجھ لیں کہ واحد کے لفظ کے ساتھ آتی ہے، مؤنث کی علامت ہے لیکن یہ واحد کے لفظ کے ساتھ آتی ہے۔ اس لیے جب اس کے آخر میں جمع کے لفظ کے آخر میں تا آئے گی تو یہ مشابہت اختیار کر لے گا واحد والے الفاظ کے ساتھ، تو پھر ہم اس کو یعنی غیر منصرف پڑھنے کی جو وجہ ہے وہ ذرا کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو خیر، یہ جمع کی باتیں تھیں۔ اب ہم بات کر لیں امت ترکیب۔ ترکیب کے حوالے سے ہم نے خلاصتاً بات
یہ کی تھی کہ ترکیب سے مراد کیا ہے جی؟ صرف ترکیب سے مراد ہے منع صرف کی ترکیب، جس کو ہم کہتے ہیں مرکب منع صرف۔ مرکب منع صرف اس کی مثال آپ کے سامنے تھی، جیسے بالا بکا، اسی طرح معدی کہ دو لفظوں کو ایک کر دیا جائے، اور وہ ایک کرنا نہ تو اضافت کی وجہ سے ہو، یعنی مضاف الیہ بھی نہ ہو، موصوف صفت بھی نہ ہو، اور مبتدا خبر بھی نہ ہو، اسناد یا فعل فاعل بھی نہ ہو، یعنی اس طرح کی کوئی نسبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بغیر کسی اضافت کے، بغیر کسی اسناد کے، بغیر کسی توصیف یعنی موصوف صفت کے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری یعنی ترکیبیں نکال کے ایک ہی ترکیب مرکب منع صرف، بغیر کسی وجہ کے ان کو آپس میں ملا دیا گیا ہو اور ان کے درمیان کوئی حرف بھی نہ ہو، تو ایسی تراکیب جو ہیں وہ غیر منصرف کہلاتی ہیں۔ اب اس میں جو تراکیب اسنادیہ ہیں، یعنی مبتدا خبر والی تراکیب یا فعل فاعل والی ترکیب، ان میں جب اگر وہ علم بن جائیں، کسی کا نام رکھ دیا، جیسے شابہ کرناہا، اب وہ غیر منصرف تو نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا بن جاتی ہیں؟ مبنی بن جاتی ہیں۔ یہ ہمارے پچھلے سبق کا خلاصہ تھا۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو آگے بڑھتے ہیں۔ سر یہ جیسے آپ نے نوحن بتایا کہ یہ غیر منصرف استعمال کرتے ہیں، تو اس میں نوحن نوحن ہم اس پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، ونوحن اذ نادینا، قرآن پاک میں بھی ہے نا، ونوحن اذ نادیناہ من قبل، ہے نا سورہ جی بنی ہے۔ انبیاء میں۔ جی ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں جی، بالکل۔ ونوحا اذ نادى جی من قبل جی، تو اس فاستجبنا میں له۔ آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے نام کو منصرف کے طور پہ قرآن پاک میں پڑھا جا رہا ہے، تو اگر غیر منصرف ہوتا تو پھر یہ نوحن نہ پڑھا جاتا۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ جی آگے اقبال بھائی آپ ہی کا اسپیکر آن ہے، آپ ہی عبارت شروع کریں۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما الالف والنون نہیں یہ ہم والنون نے پڑھ لیا تھا۔ الزائدہ۔ اچھا یہ تو اس کا اچھا خلاصہ بھی تھوڑا سا پیش کرنا چاہیے تھا، یہ مجھے بتا دیں۔ الف نون زائدتان بھی ہم نے پڑھ لیا تھا نا جی؟ جی جی پڑھ لیا تھا یہ۔ ہاں جی، تو الف نون زائدتان کے حوالے سے دو قسم کے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہو سکتے ہیں جن کے آخر میں الف نون ہو لیکن وہ کسی چیز کا نام ہو۔ یہاں نام سے مراد پراپر ناؤن نہیں ہے، کامن ناؤن ہے، یعنی مشترکہ نام جیسے ہوتا ہے، جیسے کسی جڑی بوٹی کا نام، کسی درخت کا نام، مثال دے رہا ہوں۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ الف نون ہو کسی لفظ کے آخر میں اور وہ وصفی معنی ادا کر رہے ہوں۔ تو دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں اگر کسی چیز کا یعنی اسم ہے، یعنی وہ اسم ہے، اسم کی علامتیں اس میں پائی جا رہی ہیں، تو پھر اس کے غیر منصرف کا بننے کے لیے، سبب بننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ جیسے سعدان جڑی بوٹی کا نام ہے، اگر یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے، سعدان کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے، علم بن جائے، تو اس صورت میں یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ عمران، عثمان، یہ بھی کسی یعنی یہ اسم ہے، لیکن جب ہم ان کو علم کے طور پہ استعمال کریں گے تب یہ لفظ غیر منصرف ہوں گے، اور ان میں دو سبب، ایک الف نون زائدتان اور دوسرا علم ہونا پایا جائے گا۔ لیکن اگر محض نام ہے، کامن ناؤن ہے، اور وہ کسی پراپر ناؤن میں نہیں آیا، تو جیسے سعدان ہے اور کسی کا نام نہیں رکھا گیا، تو پھر یہ منصرف ہی ہوگا کیونکہ علم نہیں ہے۔ یہ تو تھا کہ الف نون زائدتان کسی اسم لفظ کے یعنی کسی اسم کے آخر میں۔ اچھا اگر یہ وصفی الفاظ ہیں، کسی صفت کے آخر میں ہیں، تو پھر اس کے لیے شرط ہم نے لگائی تھی کہ اللہ یکون مؤنثہ علی فعلانہ، کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس میں جو لفظ نکل جائے گا ندمان ہے، یہ منصرف کہلائے گا، اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے۔ اس کے بارے میں نے گزارش بھی کی تھی کہ ندمان یہ تب ندمانتن آتی ہے جب یہ کیا ہو جی؟ وصف۔ نہیں، یہ کس سے ہو؟ ندیم سے کہ نادم سے؟ ندیم سے۔ جی ندیم سے ہو، جس کا معنی ساتھی ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی مؤنث جو ہے یعنی اس کی جمع ندمان آتی ہے،
یا بلکہ جمع معنی نہیں، وصفی معنی جو ہے وہ ندمان آتا ہے، پریشان ہونا، یعنی ساتھی ہونا، اور اس کی مؤنث ندمانت آئے گی۔ اچھا اگر اس کا مفہوم آ جائے کیا نام ہے پشیمانی والا، ندامت والا، تو اس صورت میں یہ جو ہے اس کی مؤنث ندما آتی ہے۔ کیا آتی ہے جی؟ ندمہ۔ اس صورت میں یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف ہو جائے گا۔ بہرحال اس کی اتفاقی مثال جو ہے وہ سکران ہے۔ سکران کا جو لفظ ہے یہ بہرحال غیر منصرف ہے، کیونکہ اس کی مؤنث سکرا آتی ہے، اور جمع کیا آتی ہے؟ سکارا۔ جمع کیا آتی ہے جی؟ سکارا۔ سکارا اور اسی طرح کسلان، یہ بھی ایک وصفی مفہوم رکھنے والا لفظ ہے، اس کی مؤنث ہے وہ کیا آتی ہے؟ کسلا۔ کیا آتی ہے؟ اور جمع کیا آتی ہے کسلا کی؟ کسلا۔ جمع کیا آئے گی؟ کسالہ چاہے کسالہ کسلان ہو یا کسلا ہو، دونوں کی جمع کسالا ہی آتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں آتا ہے قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا۔ اور سکارا کا لفظ بھی آیا ہے، کہاں آیا ہے جی؟ وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ ٹھیک ہے جی، یہ سورہ جو سورہ ہماری ہے نا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حج۔ جی سورۃ بالکل۔ حج۔ یا ایھا الناس اتقوا، قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا۔ وترى الناس سکارا، تو دیکھے گا لوگوں کو کہ یعنی بے ہوشی کی کیفیت ہے، تو یہ سکارا کا لفظ ہے۔ تو یہ کس کی جمع ہے؟ سکران۔ سکران کی۔ کس کی جمع ہے جی؟ سکران کی۔ جی اچھا جی، یہ تھا الف نون زائدتان۔ اب آپ عبارت پڑھیں جی اقبال بھائی آگے۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما وزن الفعل فشرطه دیکھیں ان ایک منٹ اقبال بھائی، ایک منٹ۔ جب اما کا لفظ آئے گا تو اس کے بعد لفظ آپ اس کو زبر زیر نہیں پڑھیں گے، زبر زیر نہیں پڑھیں گے تو کیا رہ جائے گا پیچھے؟ پیش۔ جی اما وزنو، آگے پڑھیں۔ اما وزن الفعل ہاں فعل وزن نہیں، وزن کیا بنے گا؟ یہ لفظ کیا ہے؟ وزن مضاف ہے، موصوف ہے، کیا ہے؟ اس طرح کی ذرا نشانی دیکھیں جی۔ موصوف جی مضاف مضاف الیہ۔ ہاں جی، آپ نے نا وہ تھوڑی سی نشانیاں ذہن میں لانی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ موصوف صفت میں تو دونوں میں مطابقت ہوتی ہے، اگر دوسرے لفظ پہ الف لام ہے پہلے پہ بھی الف لام ہے، یا پہلے پہ الف لام ہے تو دوسرے پہ بھی الف لام ہوگا، یا اس کو یوں تعبیر کر لیں کہ پہلا اگر معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہوگا، اور اسی طرح اعراب کی بھی مطابقت۔ بہرحال اعراب کی تو مطابقت ہم وہ تو ہم نے خود پڑھنی ہے، لیکن جو باقی مطابقتیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ الفعل پہ الف لام ہے لیکن وزن پہ الف لام نہیں ہے، تو اس کا نہیں مطلب یہ ہوگا کہ یہ موصوف صفت تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اب کون سی جی ترکیب بچ گئی؟ اور مضاف یہ بھی ہم مضاف پڑھ الیہ۔ چکے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ میں ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسرا لفظ اگر معرفہ ہے، پہلا نکرہ ہے، یعنی دوسرے پہ الف لام ہے پہلے پہ الف لام نہیں ہے، تو عام طور پہ یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوا کرتی ہے۔ تو اب یہ آپ کو اسی ترکیب سے ایک نشانی ذہن میں بٹھا لیں، جب بھی اس طرح کی آئے گی تو عموماً عام طور پہ یہی ہوگا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ تو اب اما وزنو، یہ وزنو کا اعراب تو طے ہو گیا کہ اما کے بعد جب لفظ آتا ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے، تو الفعل کا اعراب کیا ہوگا جی؟ جی بال بھائی، مضاف مضاف تو مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی مجرور سا جی۔ جی جی مجرور ہوتا ہے۔ مجرور آسان لفظوں میں یہی کہہ لیں کہ جہاں مجرور کا مطلب زیر۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ پڑھیں ذرا وزن اما وزن الفعل جی ماشاء اللہ، آگے۔ فشرطه ان يختص بالفعل
माशाअल्लाह। वला युजिदु फिल वला इस्मी यूजदु, इल्ला मन ये यूजदु जो है ना, ये फेल मजहूल का सीगा है, फेल मुजारे मजहूल। वला यूजदु, ये किसका सीगा वला है जी? युजदु फिल जी ये किसका सीगा है बच्चों? और हाँ जी, बच्चों कह गया वजदा ये यजिदु बच्चे ही हैं सही। आप मजहूल उस्ताद के सामने बच्चे ही हैं नहीं। अच्छा जी, वजद मुजारे याजिदु मजहूल से, फेल मुजारे मजहूल जी फेल मुजारे मजहूल का सीगा है, बिल्कुल। वला यूजदु, जी ठीक है, आगे बढ़े। वला युजदु फिल इस्मी इल्ला जी मनकूलन अनिल फिअली जी बिल्कुल। कश कशिम्र शिम कशम्मर, ये लफ्ज क्या है? शिम्र कशम्मर। कशम्मरा जी वजुरिबा जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आगे। वइल्लम यख्तस्स बिही हम्म, फयुजिबु फयाजिब, ये लफ्ज क्या बनेगा? फयजिबु हम्म, अन यकून फी औलिही इहदा अव्वली, ये लफ्ज क्या बनता है? अव्वली। अव्वली अव्वल अव्वला ये फी जो है ना, अव्वलिही ये फी का इहदा मतलब होगा, देखें जब आप इसके शुरू में देखेंगे फी है, फी का क्या मतलब होता है कि हरफे जारा है, जब भी ये किसी लफ्ज पे दाखिल होगा उसको जेर देगा। तो अव्वल पे दाखिल हो रहा है तो अव्वाली, और जब आखिर हु है तो ये ही बन जाएगा। अगर ये अव्वाला होता तो फिर हु ही पढ़ते, अव्वलू होता तब भी हु ही पढ़ते, लेकिन जब लाम के नीचे जेर आई है तो इसकी मुनासबत से ये हु के बजाय क्या हो गई है जी? जी ही होगी। ही हो गया। इसी तरह आप देखें अल्लाहु, लेकिन अगर लाम हरफ जारा शुरू में दाखिल कर दे तो लिल्लाहु तो नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं फिर? लिल्लाही। जी लिल्लाही जी बिल्कुल। तो खैर आगे बढ़े। अन यकून फी अव्वलिही इहदा हुरूफा हरूफुल मजारिउ वला जी यदखुलुहुल इहदा हा जो है, जी एक मिनट, इहदा जो है ये क्या बन रहा है आगे लफ्ज के लिए? हाँ जी, इहदा का जो लफ्ज है ना, ये उसी शक्ल में है कि ये मुजाफ है। ये क्या है जी? जी मुजाफ जी अब आप अगले लफ्ज को क्या पढ़ेंगे फिर? मुजाफ इलैह उसको जेर पढ़ेंगे। जी पढ़े जरा। हुरूफिल मुजारिई जी बिल्कुल, अब हरूफ भी बजात खुद मुजाफ है और अल मुजारिई मुजाफ इलैहि है, तो यानी मुजाफ दर मुजाफ है। जी बिल्कुल ठीक है, आगे। जी आगे। मुजारिई वला यदखुलुहुल हा वला यदखुलुहुल हाउ जी बिल्कुल, का अहमदु नहीं व काफ की वजह यशकुरु से, व काफ की वजह से ना आप का इसमें, अहमद जी का जबर मादा, जबर का अहमदा व यशकुरा व तगलिबा व नरजिसा। जी वनरजिस है, बिल्कुल। जी ये है जी वजन फेल। डॉक्टर साहब वजन फेल से आप क्या समझे हैं? जो आपके सामने ये लफ्ज आया है, तो इससे आप क्या अखज करते हैं कि क्या मतलब है वजन फेल का? जी कि वो फेल के वजन पर हो लफ्ज जो है, जी बिल्कुल। और या फिर इन्होंने क्या कि उसके पहले वो मुजारे के हरूफ हों, जो होता है अतैन। जी जी बिल्कुल। और जो अगर वो वजन ऐसा है, फेल लेकिन में भी ये पाया इल्ला जा रहा है। मनकूलन अनिल फेल, ये जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं वही था कि इल्ला मनकूलन अनिल फेल का नहीं समझ। जी अच्छा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ अगर वो वजन ऐसा है, इसम में भी पाया जाए, फेल में भी है, फेल का भी है और इसम में भी है, हाँ चलेगा वो? हाँ नहीं, हाँ नहीं, ये शर्त है कि इस
تو یہ یعنی انہوں نے جو عبارت سے آپ کو شاید نظر آ رہی ہوگی بات سب حضرات کو کہ انہوں نے یہ شرط لگائی ہے. میری آواز کٹ تو نہیں رہی؟ تھوڑی سی کٹی تھی صاحب. ابھی ٹھیک ہے ٹھیک آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبارت سے جو آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہوگی. ایک تو انہوں نے یہ شرط لگائی ہے جو بظاہر الفاظ میں آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگر وہ خاص نہیں ہے تب اس کی ایک اور شرط ہے. تو وزن فعل کا یہی مطلب ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ فعل کا وزن ہونا چاہیے. اب فعل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے 3 بنیادی قسمیں پڑھی ہیں فعل کی. کیا کیا ہیں جی؟ فعل ماضی، ماضی، حال، ماضی، حال مستقبل، فعل مضارع اور امر. اب اس باقی اور تمام اس کے اندر آ جاتی ہیں چیزیں. اگر فعل ماضی کا جو لفظ ہے زاربا، جی زاربا کا لفظ غیر منصرف کا سبب بنے گا جی اگر یہ علم ہو جائے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فعل کے وزن پہ رہتے ہوئے اور فعل رہتے ہوئے کبھی بھی وہ غیر منصرف نہیں. غیر منصرف کس کی قسم ہے؟ اسم کی. اسم کی ہے. تو اگر وہ لفظ فعل ہی رہے اسم نہ بنے تو وہ غیر منصرف تو کبھی نہیں بن سکتا. تو یہاں وہ مطلب مبنی یہ ہوگا. ہوگا کہ وہ لفظ تو وزن پہ فعل کے وزن پہ ہے لیکن ہے اسم تبھی ہم یہ غیر منصرف کی بحث میں اسم. لے آئے ہیں. اگر وہ لفظ ہو ہی فعل اسم کے اندر آئے ہی نہ تو ہم اس کو غیر منصرف کی بحث میں لا ہی نہیں سکتے. تو اب آپ نے بتانا ہے مجھے سوچ کے ٹھیک. کہ ضربہ کا جو لفظ ہے اس کو ہم غیر منصرف کا سبب مانیں گے اگر یہ کسی کا نام رکھ دیں؟ اگر یہ مجہول ہو جائے تو پھر یہ غیر منصرف ہو سکتا ہے. ضروری بات ہے. اچھا تو معروف کیوں نہیں ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے اچھا سوچا ہے. معروف بھی ہوتا. جی اقبال بھی کہہ رہے ہیں کہ فعل ماضی معروف یہ بھی سبب بنے گا اگر یہ کسی کا علم رکھ دیا جائے، نام رکھ دیا جائے. تو جی اور حضرات اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ جی یہ صحیح نام تو نہیں ہو سکتا ذرا با؟ نہیں میں نام رکھ دیتا ہوں جی، کسی بندے کا نام رکھ دیتا ہوں ذرا با. یہ اگر نام ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے. درمیان والا حرف اس کا جو ہے یہ متحرک ہے. 3 اچھا حروف ہیں اور درمیان والا متحرک ہے. وہ تو چیز نہیں دیکھیں گے اس میں. وہ نا ایک استاد جی لطیفہ سناتے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میری بیٹی کا نام جو ہے نا بغت ہے. یہ کہاں سے لے لیا؟ انہیں قرآن پاک میں نہیں آیا ام بغت احداہما علی الاخری. تو قرآن پاک کے لفظ کو انہوں نے نام ہی رکھ دیا ہے اور وہ لفظ کیا مفہوم رکھتا ہے وہ نہیں دیکھا انہوں نے. خیر تو یہ فعل معروف جو ہے ضربہ، اس کو ہم اگر نام رکھ دیں یعنی اسم بن جائے اور اسم کے ساتھ ہی وزن فعل، علم کے ساتھ ساتھ وزن فعل کی کنڈیشن بھی اس میں موجود ہے، تو اس کے باوجود بھی ہم اس کو غیر منصرف کا سبب نہیں بنا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وزن جو ہے وہ اسم میں بھی پایا جاتا ہے. یہ وزن اسم میں بھی پایا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں حجر، ابھی آخری با کی حرکت کو اگر وقف کر دیں ضرب حجر تو آپ کو بالکل ایک جیسا وزن ملے گا شجر. اب حجر شجر یہ کیا ہے؟ جی بولیں. اسم. اسم ہے. نام اسم ہے. ہے. اس وجہ سے وہ تمام اوزان فعل کے جو فعل میں بھی پائے جاتے ہیں اور اسم میں بھی پائے جاتے ہیں ان اوزان کو آپ غیر منصرف کا سبب نہیں بنا پائیں گے. اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو زاربا کی مثال نہیں دی، زوریبا کی مثال دی ہے. اب یعنی اسی وجہ سے یہ دیکھیں شمرا اور زوریبا، یہ شمرا باب تفعیل سے ہے، شمرا یشمر تشمیر، دوڑنا تیز، یعنی تیز دوڑنا، اس طرح کا مفہوم اس میں آتا ہے. تو شمر جو ہے کسی گھوڑے کا نام رکھا ہوا تھا. ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ، فعل ماضی معروف کا ہے لیکن باب تفعیل سے، باب تفعیل سے فعل ماضی کا صیغہ جو ہے یہ بہرحال صرف فعل کے ساتھ خاص ہے، اسم میں نہیں پایا جاتا. تو یہ شمر جب گھوڑے کا نام رکھ دیا گیا اب یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ غیر منصرف کا سبب بن جائے گا. علم ہونا بھی تو پایا گیا تو اور اس کے ساتھ ساتھ وزن فعل بھی پایا گیا، تو اس کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے. اسی وجہ سے اس کو عبارت پڑھتے ہوئے ہم پڑھ رہے کشمرا، کشمرین نہیں پڑھا. اور زوریبا یہ بھی فعل ماضی مجہول ہے، صرف فعل کے ساتھ خاص ہے
کسی اسم میں یہ وزن نہیں پایا جاتا، اس وجہ سے اس کو بھی ہم کیا اگر یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے، علم بنا دیا جائے، یا کوئی اور سبب پایا جائے، ضروری نہیں ہوتا، میں اگلی بات کرتا ہوں پہلے اس کو پورا کر لوں، تو اس کے ساتھ کوئی بھی سبب مل جائے تو بہرحال یہ بھی غیر منصرف کا سبب بن جائے گا۔ اچھا ایک اور بات دیکھیں کہ وزن فعل کے لیے علم ہونا شرط ہے جی؟ ہاں جی، وزن فعل کا سبب بننے کے لیے علم ہونا شرط، مصنف رحمۃ اللہ نے کیا ذکر؟ علم ہونا جی نہیں یہاں آپ کو نہیں نظر آ رہی، اس کا مطلب کہ وزن فعل کے لیے علم ہونا کوئی شرط نہیں ہے، وزن فعل کے ساتھ آپ علم کے علاوہ بھی سبب یہاں ہو سکتا ہے اکٹھا، تو اس میں آپ علم بھی ہو سکتا ہے، چلے اس کی مثال آپ جیسے ابھی میں نے شمر کی مثال دی ہے، یہ کسی گھوڑے کا نام تھا تو یہ وزن فعل اور علم کی مثال ہے، اور وزن فعل کے ساتھ وصف بھی جمع ہو سکتا ہے، اس کی مثال آپ نے پڑھ رکھی ہے جی، کون سی مثال ہے؟ اسودو کا لفظ ہے، اب اسودو یہ فعل کا وزن ہے، یہ فعل کا وزن ہے، اگرچہ یہ دوسری کیٹیگری میں آتا ہے بہرحال، لیکن یہ دوسرا سبب اس کے اندر وصف کا پایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وزن فعل صرف علم کے ہونا ہی ضروری نہیں، وزن فعل کے ساتھ اگر کوئی اور سبب بھی پایا جائے تو ہم اس کو غیر منصرف کے اندر شمار کریں گے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہاں تک میں ذرا عبارت کو دیکھیں، اما وزن الفعلی، بہر الوزن فعل فشرطہ، اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے ان یختص بالفعل، کہ یہ جو فعل کا وزن ہے یہ صرف فعل کے ساتھ خاص ہو، ولا یوجد فی الاسم، اور اسم کے اندر بالکل نہ پایا جائے، الا منقولا عن الفعل، ہاں اگر اسم میں پایا بھی جائے تو وہ فعل سے ہی نقل ہو کر آیا ہو، جیسے شمر، اب یہ اسم میں موجود، آپ کہیں گے یہ کسی گھوڑے کا نام رکھا گیا تھا تو بھائی یہ ہے ہی فعل کا وزن، یہ کسی اسم میں نہیں پایا گیا لیکن اسم فعل سے منقول ہو کر آیا ہے، اور اسی طرح ذریبہ کا لفظ ہے، اگر یہ بھی کسی کا نام رکھ دیا جائے تو یہ بھی کیا ہوگا، وزن فعل اور علم ہوتے ہوئے، یا کوئی وصفی مفہوم اس میں آ جائے تو بہرحال کوئی بھی سبب اس کے ساتھ مل کے اس کو غیر منصرف بنا سکتا ہے۔ ایک بات میں نے ضمناً یہ بھی کر دی تھی کہ وزن فعل یعنی فعل کا وزن رہتے ہوئے اور فعل کا صیغہ رہتے ہوئے کبھی بھی ہم اس میں یہ بحث نہیں کریں گے کہ غیر منصرف ہے یا منصرف ہے، اس لیے کہ غیر منصرف اور منصرف تو اسم کی ابحاث ہیں، اور فعل ہونا یہ تو فعل کی ابحاث ہے، اس لیے وزن فعل کی بحث غیر منصرف کے لیے تب کریں گے جب وہ اسم میں شفٹ ہو جائے۔ اچھا اگر یہ شرط نہ پائی جائے کہ وہ وزن صرف فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اسم میں بھی پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر ایک اور شرط ہے، وہ یہ ہے کہ حروف مضارع جسے حروف عطین کہتے ہیں، حروف عطین یضرب میں یا ہے، تضرب میں تا ہے شروع میں، اور اضرب میں حمزہ ہے، نضرب میں نون ہے، ان چار حروف کو حروف عطین کہتے ہیں، تو اگر یہ چار حروف کسی لفظ کے شروع میں آ جائیں پھر چاہے وہ وزن اسم میں بھی پایا جاتا ہو تب بھی چلے گا، یہ چار حروف اگر آ جائیں شروع میں تو ہم پھر وزن فعل کے ساتھ ساتھ یعنی وزن فعل کو پھر ہم سبب مانیں گے، لیکن اگر یہ حروف عطین نہ ہو شروع میں اور وہ وزن اسم میں بھی پایا جا رہا ہو، جیسے ضربہ کی مثال دی ہے، تو اس صورت میں وہ وزن فعل غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ میں دوبارہ دہرا دوں، اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ فعل کے ساتھ ساتھ اسم میں بھی پایا جاتا ہے تو پھر اس کی شرط وجوبی شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں احدى حروف المضارع، حروف مضارع کہتے ہیں حروف عطین کو، حروف مضارع کے میں سے کوئی ایک حرف اس کے شروع میں ہونا چاہیے، ایک شرط، اور دوسری شرط اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں تا بھی نہیں ہونی چاہیے، اگر تا ہوگی جو کہ وقف کے وقت ہا بن جائے تو ایسی صورت میں پھر بھی ہم ان الفاظ کو غیر منصرف کا سبب نہیں مانیں گے۔ لیں جی ابھی آپ کے سامنے چند مثالیں، احمد، احمد یہ کیا ہے، اس میں کیا کیا سبب ہے؟ جی علم ہے، شروع میں غیر منصرف ہے جی عثمان بھی شروع میں ہم حروف عطین میں سے ایک حرف ہے، اور علم، جی جی علم بھی ہے، اور دونوں شرطیں پائی گئیں، علم ہونا پایا گیا، یعنی علم ضروری نہیں کہ علم ہونا پایا جائے، کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے، وہ ابھی ہم بات کرتے ہیں آگے، تو بہرحال یہ کیا ہوگا، غیر منصرف ہوگا۔ اور یشکر، یا ہے شروع میں جی حروف اور یہ بھی عطین میں کسی سے کا یا، نام تھا،
یشکر بھی کسی کا نام تھا. ٹھیک ہے جی, اس وجہ سے کیا جی یشکر کیسا نام ہے؟ یہ کسی نے, میں مطلب میرے آپ علم میں نہیں ہے کس کا نام تھا, لیکن یہ نام رکھا گیا. اس میں جو سبب آپ شمار کریں گے وہ یہی کریں گے کہ ایک تو یہ حروف عطین اس کے شروع میں آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علم ہونا ہے. اور تغلب تو آپ نے سنا ہوگا میرے خیال میں, جس کو تغلب کہا جاتا تھا, لیکن اصل لفظ تغلب. اور نرجس, جی نرجس کسی کا لفظ قبیلے سنا شبیلے کا نام شاید نرگس کا ہے نا, جی نرگس بالکل, جیسے اردو نرگس میں کو ہم نرجس نرگس کہتے بنایا ہیں. گیا ہے. یہ جو ہے نرگس کو نرجس بنایا گیا ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دو وجہ سے آپ اس کو غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں. ایک تو عجمہ ہونا ہے, عجمی زبان کا لفظ ہے, اور دوسرا یہ کہ بہرحال علم بھی ہے. اور اگر آپ عجمہ اور علم کو گن لیں تب بھی یہ غیر منصرف ہے, اور اگر آپ اس کو عجمہ اور وزن فعل کو کہہ لیں تب بھی یہ غیر منصرف ہے. علم نہ بھی ہو کسی کا, اگر نرجس کسی کا نام نہ بھی ہو تو اس میں عجمی ہونا اور کیا نام ہے وزن فعل. لیکن پھر وہی بات کہ جب ہم عجمہ کی بات کرتے ہیں تو عجمہ کے لیے علم ہونا شرط ہو جاتا ہے, وہاں آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ وزن فعل اگر تو وہ صرف فعل کے ساتھ خاص ہے تو یہ کافی ہے شرط, وہ غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے. لیکن اگر وہ فعل کے ساتھ اسم میں بھی وزن پایا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے شرط لگا دی ہے کہ وہ وزن اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے. فَيَعْمَلٌ مُنصَرِفٌ, جی آگے حالہ خان آپ پڑھیں ذرا, یہ ایک لائن پڑھیں ذرا. فَيَعْمَلُ مُنْصَرِفٌ فَيَعْمَلٌ لفظ کیا ہے؟ يَعْمَلٌ, جی فَيَعْمَلٌ مُنْصَرِفٌ لِقُبُولِهَا الْهَاءِ, نہیں جی, لِقُبُولِ حل یہ پہلے بھی گزر چکی ہے بات. ہاؤ, نہیں ہاؤ, نہیں, ہاں آ, كقولهم جی ناقة يعملة. جی ہاں آ کیوں ہے, پہلے بھی ہو چکی ہے بات. یہ مفعول تھا یہ. مفعول, جی اس میں مصدر کا کیا ہے, یہ مصدر کا مفعول ہے قبول کا, اور ہا ضمیر کیا ہے پھر؟ فاعل, جی فاعل ہے. تو مصدر بھی اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو کے اور مفعول کو یعنی زبر دے سکتا ہے, اور کبھی کبھی مفعول کی طرف مضاف بھی ہو سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, مفعول کی طرف بھی مضاف کر سکتے ہیں. اب یہ تفریق قائم کی ہے ان الفاظ کی کہ جن میں آخر میں تا آ جائے, چاہے حروف عطین شروع میں ہوں تب بھی ہم ان کو غیر منصرف نہیں پڑھیں گے. جیسے یعملن, یعمل یہ جو طاقتور اونٹ ہوتا ہے, یعنی جو مضبوط اونٹ ہوتا ہے, اس کے لیے لفظ جمل یعمل, طاقتور اونٹ. تو اس کی مؤنث آتی ہے ناقۃ یعملۃ, ناقۃ یعملۃ, مضبوط اونٹنی, طاقتور اونٹنی. تو یعمل کا جو لفظ ہے یہ تا کو قبول کرتا ہے, اس میں ہا آخر میں آ رہا ہے, اس لیے اب یعمل چاہے کسی کا نام رکھ دیا جائے تو ہم اس کو غیر منصرف نہیں مانیں گے, اس لیے کہ یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے آخر میں تا آتی ہے. جب آتی ہے تو ہم اس کو غیر منصرف کا سبب نہیں مانیں گے. بس یعمل کا لفظ منصرف رہے گا لقبولها الہاء, اس لیے یعنی ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے. جیسے عرب کا قول ہے قولہم, یہ ہم ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ جیسے اہل عرب کا قول. یہ اب بس اوقات کوئی مضمون ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے کچھ ضمائر جو ہے نا وہ ایسے ہوتی ہے کہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں, وہ جا رہی ہوتی ہے کہ اہل عرب کی, جن کی بات ہو رہی ہوتی ہے, جن کی زبان کی ہے, جن کے بارے میں, انہی کی طرف ان کو لوٹایا جاتا ہے. تو چونکہ اہل عرب کی زبان کی بات ہے, جیسے اہل عرب کا قول ہے ناقۃ یعملۃ, طاقتور اونٹنی. جی حالہ خان ایک 1.5 لائن اور پڑھے ذرا. جی وعلم جی ان كل ما شرط فيه جی کلما, یہ لفظ آئے گا شریطہ, کیا آئے گا؟ شرط العلمیۃ, جی وهو المؤنث بالتاء, وهو المؤنث, وهو المؤنث جی بالتاء
والمعنوی والمعنوی، والعجمة ٹھیک ہے ٹھیک ہے. والعجمة والترکیب والاسم الذی فیہ الالف والنون الزائدتان او ما لم یشترط جی بالکل، یشترط، فیہ ذالک جی واجتمعوا مع سبب واجتمع، واحد واجتمع مع سبب واحد جی فقط. فقط. جی بس کریں، آگے پڑھیں جی. جی ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیں ذرا. وهو العلم المعدول جی ووزن الفعل جی وإذا نکرہ. جی بالکل، اذا نکرہ، نکرہ ہوگا، جی جی نکرہ ہوگا. نکرہ اذا نکرہ. جی آگے. یہ کیا صرفہ. جی نکرہ کو آپ نے فعل ماضی مجہول پڑھا ہے تو اس کو بھی کیا پڑھیں گے پھر؟ ہاں تو یہ بھی صرفہ، جی تو اس کو بھی بالکل صریفہ. آگے. اچھا اس کو ہاں. اما فی القسم الاولی. جی ہاں جی. یہ کیا ہے؟ اچھا لام. جی ایک سیکنڈ، اچھا ٹھیک ہے ادھر. اچھا فا ہے. اچھا فل فل والی. ایک سیکنڈ. جی اسکرین نظر آ رہی ہے جی. جی ٹھیک ہے. اچھا جی. فالی بقاء الاسم بلا سبب. بلا سبب باہر پہ جا رہا ہے، باہر پہ بلا جا. سبب. جی بلا سبب، بالکل ٹھیک ہے. بن. تو لام جو ہے فالی بقا، فالی بقا، یہ فا جو ہے یہ جزائیہ ہے اور فالی لام حرف جارہ ہے. تو لام حرف جارہ کی وجہ سے فالی بقا الاسم ملا کے پڑھیں گے تو فالی بقا الاسم بلا سبب. ٹھیک ہو گیا. اور جی آگے تھوڑا سا پڑھیں. اما فی القسم الثانی جی فلبقائه على سبب واحد. جی تقول جاءني طلحة جی وطلحة آخر. جی وقام عمر وعمر آخر. جی وضرب احمد واحمد آخر. جی بالکل بس. ہاں جی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب یہاں تک آپ نے جو غیر منصرف کے اسباب ہیں نا وہ سارے کے سارے پڑھ لیے ہیں. یہ جہاں تک عبارت آپ نے پڑھی ہے اس میں ایک ہی فائدہ بیان کر رہے ہیں، میں اس فائدے کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں. بالکل آسان سی بات کی ہے انہوں نے. اب ٹائم نہیں ہے نا تو میں نے خود آپ سے تھوڑا سا اس میں سے جائزہ لینا تھا کہ اس یہ کیا کہہ رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ. اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے 9 اسباب پڑھے ہیں، ان میں آپ نے کہیں دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اس سبب کے لیے علم ہونا شرط ہے، کہیں دیکھا ہے جی جی کئی جگہ. اور کہیں شرط تو آپ نے دیکھا ہی ہے. تو وہ کون کون سے اسباب ہیں جن میں علم ہونا شرط ہے؟ جی اس میں لکھے ہوئے ہیں عبارت میں. ہاں وہ اکٹھے کر دیے ہم. جی کون کون سے ہیں؟ معرفہ ہونا، اجمع ہونا. تنیس، نہیں دیکھیں علم ہونا جب تثنیس. ہم کہتے ہیں نا تو معرفہ ہونا تو اسی میں آ جاتا ہے، معرفہ کو نہیں گنیں گے.
اب آ جائیں گے، سب سے پہلے ہے تانیث لفظی و مانوی. تانیث لفظی و مانوی. کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہیں، تانیث لفظی ہو یا مانوی ہو، دونوں میں علم ہونا شرط ہے. علم نہیں ہوگا تو کام نہیں چلے گا. دوسرا سبب کیا بتایا انہوں نے؟ عجمہ. جی. تیسرا کیا بتایا؟ ترکیب. جی. چوتھا الف نون زائدتان. اسم جس میں الف نون زائدہ. ہاں، اس کو ہم کہتے ہیں الف نون زائدتان اسمی. کیا کہتے ہیں جی؟ الف نون زائدتان اسمی. جی. یہ وہ چار بلکہ اس میں یعنی تانیث لفظی بالتا اور تانیث مانوی وغیرہ علیحدہ علیحدہ کریں تو یہ گویا کتنے بن جائیں گے؟ 5 بن جائیں گے. خیر اگر اکٹھا کر دیں تو یہ 4 ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ 4 اسباب ایسے ہیں کہ ان میں اگر یہ علم ہونا نہیں پایا جائے گا تو ان کی شرط ہوگی پوری؟ نہیں ہو. تو جب شرط نہیں ہوگی تو پھر یہ اسباب غیر منصرف کا سبب نہیں بن پائیں گے. شرط ختم ہو جائے گی تو یہ سبب نہیں بن پائیں گے. اگر وہ شرط پائی جاتی ہے تو پھر دوسرا سبب بھی آٹومیٹکلی علم ہونا یا معرفہ ہونا بھی پایا جا رہا تھا. جب شرط ہی ختم ہو گئی، نہ تو دوسرا سبب پایا گیا اور نہ ہی پھر پہلا سبب بننے کے قابل رہا، تو پھر کوئی سبب بھی نہ ہوا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب علم ہونا ختم ہوا، شرط ختم ہوئی، تو وہ جو دوسرا سبب شرط ہونے کی وجہ سے تھا وہ بھی ختم ہوا، اور چونکہ یہ بھی شرط کے بغیر سبب نہیں بن سکتے تو پہلا سبب بھی ختم ہوا. تو یعنی کوئی سبب بھی نہیں پایا جائے گا جس کی وجہ سے وہ لفظ غیر منصرف سے کیا بن جائے گا؟ منصرف بن جائے گا. میری بات سمجھ آ گئی ہے کہ جن جن اسباب میں علم ہونا شرط تھی، اگر وہ علمیت سے لفظ نکل جائے، کیسے نکلتا ہے وہ ہم بعد میں کرتے ہیں. علم ہونے سے لفظ نکل جائے، علم نہ رہے، تو اب اس کی جو شرط تھی وہ فوت ہو گئی. شرط فوت ہونے کی وجہ سے علم ہونا جو دوسرا سبب تھا وہ بھی ختم ہوا، اور یہ جو آپ خود پہلا سبب بن رہے تھے ان کا پہلا سبب ہونا بھی ختم ہو گیا. تو وہ بغیر کسی سبب کے لفظ رہ گیا، لفظ بلا سبب رہ گیا، یعنی بغیر کسی سبب کے رہ گیا. اب کچھ جب سبب ہی نہیں پایا جا رہا تو ہم اس کو غیر منصرف کا سوال کیسے کریں گے اس میں؟ ایک بات تو یہ تھی. اچھا، آپ نے دیکھا کہ 2 سبب ایسے ہیں کہ ان میں علم ہونا شرط نہیں ہے. کون کون سے تھے؟ آج بھی اس کو پڑھا ایک کو. جی. ایک ہے وزن فعل. وزن فعل اور وصف. جی نہیں، وصف تو علم کے ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتا نا، وہ اکٹھے ہوتے ہی نہیں. ہاں جی، ہوتے ہی نہیں. ہاں ٹھیک اس کو آپ نہ شمار کریں. عدل دوسرا کیا ہے؟ پہلا عدل، عدل جی، یا پھر دوسرا وزن فعل، یا اس کو ترتیب جیسے مرضی بنا لیں. تو یہ 2 سبب ایسے ہیں ان کے لیے علم شرط کے طور پہ مؤثر نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وزن فعل چاہتا ہو کہ میں علم ہوں گا تو میں سبب بنوں گا. نہیں بھائی، وزن فعل اگر علم نہیں بھی ہوگا تب بھی وہ سبب بن رہا ہوتا ہے. اس لیے عدل جو ہے جیسے وصف کے ساتھ بھی جمع ہو رہا تھا، علم کے ساتھ بھی جمع ہو رہا تھا، تو عدل کے لیے بھی علم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی لفظ علم بھی ہوگا تو یہاں یوں سمجھیں گے کہ ایک سبب عدل ہے، دوسرا سبب علم ہے. وزن فعل اگر اس میں علم جمع ہو جائے تو ہم کہیں گے ایک سبب وزن فعل ہے، دوسرا علم ہے. تو اگر ان میں علم ہونا ختم ہو جائے تو اب یہ جو الفاظ ہوں گے وہ ایک سبب یعنی ان میں پایا جائے گا، 2 سبب ختم ہو جائیں گے. جب ایک سبب پایا جائے گا اور وہ ایک سبب ایسا ہے جو 2 کے قائم مقام نہیں ہے، تب بھی وہ الفاظ کیا ہو جائیں گے؟ بولیں جی، منصرف ہو جائیں گے. تو یہ اس فائدے کا خلاصہ تھا. 2 صورتیں تھی. بعض اسباب وہ تھے جن میں علم ہونا شرط تھا، علم ہونا شرط تھا، مؤثر تھا اس میں شرط کے طور پہ. تو اب ان میں جب علمیت ختم کرتے ہیں تو پھر جی بولیں وہ بغیر کسی سبب کے لفظ رہ جاتے ہیں، تو وہ ہم اس میں غیر منصرف ختم ہو جائیں گے. اور جن اسباب میں علم ہونا شرط تو نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے بغیر یعنی بطور سبب کے، تو اب وہاں سے جب علمیت کو ہم ختم کریں گے تو اب وہ بغیر یعنی وہ بغیر سبب تو ان کا ہوگا لیکن ایک رہ جائے گا، اور وہ ایک سبب کافی نہیں ہے کسی لفظ کو غیر منصرف بنانے کے لیے، کیونکہ وہ ایک سبب 2 کے قائم مقام نہیں ہے. اس کی مثال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اینڈ پہ دی ہے، جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، میرے پاس طلحہ آیا اور کوئی دوسرا طلحہ آیا. قام عمر و عمر آخر، عمر کھڑا ہوا اور کوئی عمر کھڑا ہوا. وضرب احمد و احمد آخر، ایک احمد آیا، احمد نے مارا اور کسی اور احمد نے مارا.
تو یہ ایک طریقہ تو آپ کو بتایا ہوا کہ لفظ آخر لگا دیں. اس کا یعنی یہ تو لفظ آخر لگانے سے کسی لفظ علم کے آخر میں وہ علمیت سے نکل جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں. کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے علم کو علمیت سے نکالنے کا, کسی کے ذہن میں آ رہا ہو تو بتا سکتے ہیں. جی عثمان بھائی. جی جی کوئی اور طریقہ ہے کہ کوئی نام ہو کسی کا, پراپر ناؤن ہو, اس کو ہم اس کے علم ہونے سے نکال دیں, نام ختم کر دیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں کسرہ داخل کر دیں. نہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, نام پہ تو کسرہ بھی داخل ہوتا ہے. اضافت علم ہونے کو ختم کر دیں. اضافت کر دیں اس کی. تو نام کی طرف مضاف نہیں ہوتا, اضافت یعنی اس کی اضافت کر دیں. ویسے نام کسی اور کی طرف. چلیں یہ بھی ایک ٹرک ہو سکتا ہے, لیکن جب اس کے علم ہونے کا مفہوم ختم ہوگا تو مضاف بنے گا نا, ایسا تھوڑی بنے گا وہ. چلے میں بتا دیتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, سنا ہے جی؟ جی جی اگر ہم فرعون سے اس کا وصفی معنی مراد لے, آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے, سنا ہے جی؟ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ, یہ عربی کا یعنی ایک ضرب المثل ہے. لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ. ویسے تو فرعون کا لفظ جو ہے نا یہ غیر منصرف ہے نام ہونے کی وجہ سے, علم ہونے کی, اجمی لفظ ہے, علم ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب اس نام سے ہم وصفی مفہوم لے لیتے ہیں, وہ وصفی مفہوم ہے ظالم, جابر, کوئی بھی لے لیں, اور موسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہم وصفی مفہوم لے لیں کہ ہر ظالم کے خلاف کھڑا ہونے والا, اس کے سامنے مقابلہ کرنے والا, تو اس صورت میں نام جو ہے وہ اپنی علم سے ہونے سے نکل جاتا ہے. جیسے میں اس کی مثال دوں جی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وصف سے مشہور ہیں جی؟ صداقت سے. صداقت. تو اگر ہم ابو بکر کے لفظ سے صداقت کا مفہوم لینا چاہ رہے ہوں تو اب وہ ابو بکر, آج کہتے ہیں نا آج ہمیں ایک ابو بکر کی ضرورت ہے, کبھی نام کے ساتھ بھی ایک لفظ لگاتے ہیں, کہتے ہیں نا چیزوں کے ساتھ تو ہم لگاتے ہیں کہ ایک یہ چیز چاہیے, ایک اس طرح کی, تو ایک یا کوئی کا لفظ ہم تب لگاتے ہیں جب وہ اپنی علم والے مفہوم سے نکل جاتے ہیں. آج ہمیں ایک عمر کی ضرورت ہے, تو یہ ایک عمر یا ایک ابو بکر کی بات کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ہم اس کو وصفی مفہوم میں لے آئے ہیں, اور وصفی مفہوم جب کسی لفظ کے ساتھ آتا ہے تو وہ علم ہونے سے نکل جاتا ہے. تو آپ نے دو طریقے پڑھے, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کا وصفی مفہوم لے لیتے ہیں, وہ علم ہونے سے نکل جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی پورے ایک انعام کی جماعت ہے, تو آپ کہتے ہیں جی میرے پاس ایک طلحہ آیا, اور یعنی طلحہ آیا اور کوئی دوسرا طلحہ آیا, تو طلحہ آخر کے الفاظ استعمال کر کے, یہ دو طریقے ہیں. اب جب یہ علمیت سے نکل جاتا ہے تو اب جہاں جہاں وہ بطور شرط کے مؤثر ہے ان میں بھی وہ سبب بلا سبب کے رہ جائیں گے اور وہ غیر منصرف نہیں بنیں گے, اور اسی طرح جہاں جہاں وہ بطور سبب کے مؤثر ہو رہا ہے جیسے وزن فعل اور عدل میں, تو جب علم ہونے سے نکل جائے گا تو وہاں اب ایک سبب بچ جائے گا تو وہ غیر منصرف سے نکل جائے گا. ترجمہ دیکھیں جی سارے جلدی سے, ٹائم میرا ختم ہو چکا ہے. وعلم, اور جان لیجئے, ان کل, بہرحال یا بے شک, کل ما, ہر وہ سبب, شرط فیہ العالمیت, جس میں علمیت شرط لگائی گئی ہے, وہو المؤنث, اور وہ کون کون سے اسباب ہیں, وہو المؤنث بالتاء والمعنوی, اور وہ مؤنث بالتاء ہے اور مؤنث معنوی ہے, والعجمۃ, اور عجمہ ہے, والترکیب, اور ترکیب ہے, والاسم الذی فیہ الالف والنون الزائدتان, اور وہ اسم ہے جس سے آخر میں الف نون زائدتان ہو. ان تمام میں کیا ہے جی؟ شرط ہے. اب یہ ایک گروپ یہ ہو گیا. او ما لم یشترط فیہ ذالک, یا نہیں ہے شرط فیہ اس میں ذالک علم ہونا, واجتمع, بلکہ جمع ہو جائے, مع سبب واحد فقط, ایک سبب کے طور پر فقط, وہو العلم المعدود, اور وہ دو سبب کون سے جن میں شرط تو نہیں ہے بلکہ سبب کے طور پہ جمع ہوتا ہے, وہ ہے وہ نام جو معدول ہو, جیسے عمر, ظفر, ووزن الفعل, اور وزن فعل. ان تمام صورتوں میں اذا نکرہ, یہ اذا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو علم کی طرف لوٹ رہی ہے, جب اس لفظ کو نکرہ بنا دیا جائے یعنی علم ہونے سے خارج کر دیا جائے, صرفا, تو وہ لفظ منصرف ہو جائیں گے. اما فی القسم الاول, بہرحال پہلی قسم میں اس وجہ سے منصرف ہو جائیں گے, فلی بقاء الاسم بلا سبب,
کہ اسم جو ہے وہ بغیر کسی سبب کے رہا ہو گیا ہے. واما فی القسم الثانی، اور بہرحال دوسری قسم فلی بقائہ علی سبب واحد، کہ اس کا سبب ایک بچ گیا ہے کیونکہ دوسرا سبب علم ہونا ختم ہو گیا ہے. جیسے جاءنی طلحہ و طلحہ آخر، ایک یعنی طلحہ اور کوئی دوسرا طلحہ آیا وغیرہ وغیرہ. آپ آخر تک یہ مثالیں سن چکے ہیں. آخری فائدہ جلدی سے میں بیان کر کے، یہ آپ دروس اللغہ میں پہلے پڑھ چکے ہیں. فائدہ یہ ہے کہ جب کسی غیر منصرف کے لفظ کے آخر میں یعنی اس کے شروع میں الف لام داخل کر دیں یا اس کو مضاف بنا دیں تو وہ اس کے آخر میں زیر آ سکتی ہے. فیدخلہ الکسرۃ، اس پہ کسرہ داخل ہو سکتا ہے. لیکن کیا یہ لفظ غیر منصرف ہوگا یا منصرف یعنی غیر منصرف ہونے سے نکل جائے گا یا غیر منصرف رہے گا، تو اس کی بحث انشاءاللہ ہم اگلے لائیو سیشن میں، آپ نے یہ سوال کے طور پہ ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ اس پہ سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی جواب ملے گا، نہیں تو ہم اگلے لائیو سیشن میں بات کریں گے. یہ دروس اللغہ میں آپ پڑھ چکے ہیں. کل ما لا ينصرف، ہر وہ لفظ جو غیر منصرف ہو، اذا اضیف، جب اس کو مضاف بنایا جائے، او دخلہ اللام، یا اس پر لام داخل ہو جائے، فیدخلہ الکسرہ، تو اس پر داخل، یہاں اللام سے مراد الف لام ہے تو اس پر کسرہ داخل ہو سکتا ہے. جیسے مررت باحمدکم، احمد کا لفظ غیر منصرف ہے لیکن جب مضاف کیا کم کی طرف تو اب اس پہ ہم کسرہ داخل کر سکتے ہیں، مررت باحمدکم. یہی لفظ آپ قرآن پاک میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، والمساکین الف لام داخل ہونے کی وجہ سے مساکین کا لفظ جو ہے وہ اس کے آخر میں کسرہ آ رہا ہے. وبالاحمدی، الف لام داخل ہونے کی وجہ سے بھی آپ اس کے آخر میں زیر لا سکتے ہیں. قرآن پاک میں بھی آپ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. اگلے پیج میں مرفوعات کا ذکر ہے، صرف اس کی زیارت کروانا مقصود ہے کہ مرفوعات ہم شروع کرنے لگے ہیں. 8 مرفوعات ہیں، فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مبتدا، خبر، انا کی خبر، اور کانا کا اسم، اور ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم، اور لا نفی جنس کی خبر. تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے لائیو سیشن میں کریں گے. تو آج کا سبق ہمارا ختم ہوا. کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی علماء اکرام.